شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، کیا اسلام نے بانجھ عورت سے نکاح کرنے سے منع کیا ہے؟ علماء اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں تمام تر تفصیلات جانیے۔ دوستو، اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل عورت ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ تواتر کے ساتھ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستو، عالمی ادارہ صحت کے مطابق دنیا بھر میں تقریباً 15% جوڑے بانجھ پن سے متاثر ہیں۔ بدقسمتی سے یہ ایک المیہ بھی موجود ہے کہ زیادہ تر جوڑے تشخیص و علاج کو ترجیح نہیں دیتے۔ اس جدید دور میں ایسے پڑھے لکھے خاندان اب بھی موجود ہیں جو بانجھ پن کو عزت کا مسئلہ سمجھتے ہیں اور بجائے تشخیص و علاج کے ایک بلا مخصوص عورت کو مرود الازام ٹھہراتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ غلط فہمی بھی پائی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو بانجھ عورت کے ساتھ شادی کرنے سے منع کیا ہے، اور اس حوالے سے ایک حدیث بھی سنائی جاتی ہے جو کچھ اس طرح ہے کہ موکل بن یسار سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے ایک عورت ملی ہے جو حسب اور مرتبے والی ہے، لیکن اس سے بچے پیدا نہیں ہوتے، کیا میں اس کے ساتھ شادی کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا۔ وہ شخص دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، لیکن آپ نے پھر سے منع فرما دیا۔ پھر وہ تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ پھر منع فرمایا اور کہا کہ زیادہ بچے جننے والی اور زیادہ محبت کرنے والی عورت سے شادی کرو، کیونکہ میں تمہارے ذریعے کثرت تعداد میں غالب آنا چاہتا ہوں۔ مسلمان علماء کرام اس حدیث کی وضاحت کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ اس وقت سامنے آئی جس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، اس لیے امت مسلمہ میں اضافے کے لیے بچے جننے والی عورت سے شادی کرنا ضروری تھا۔ علماء کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے جننے والی عورت کے ساتھ شادی کو واجب قرار نہیں دیا، بلکہ بچے جننے والی عورت کے ساتھ شادی کرنا محتسب ہے۔ اگر اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہی ہے کہ بانجھ عورت کے ساتھ شادی نہ کی جائے تو پھر مردوں کے لیے بھی ایسا ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد ہے، وہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، اور یقیناً بڑا جاننے والا قدرت والا ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد مندرجہ بالا حدیث کا اپنی مرضی کے مطابق مفہوم نکالنا ناانصافی ہے، بلکہ عورت سے نفرت کرنے والی ذہنیت کا اظہار بھی ہے۔ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازدواج مطہرات کو ام المومنین تسلیم کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ان میں سے اکثر بانجھ تھی، اور ہم حضرت آسیہ بی بی رضی اللہ تعالی عنہا کو کیسے بھول سکتے ہیں جو فرعون کی زوجہ تھی اور ساری زندگی حاملہ نہیں ہوئی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان الفاظ میں ان کا ذکر کیا ہے، اور اللہ نے مومنین کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال پیش کی ہے۔ اس نے دعا کی، اے میرے پروردگار، جنت میں میرے لیے اپنے پاس ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کی حرکت سے بچا اور مجھے ظالموں سے نجات عطا فرما۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور ہاں، جاتے جاتے ہمارے یوٹیوب چینل عورت ہب کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔